عقل مند پرندہ۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا۔ وہ روز شکار کرتا اور اس طرح اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک مرتبہ جب وہ شکار کرنے جنگل میں گیا تو وہاں اس نے ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے سوچا کہ اگر وہ اس پرندے کو پکڑ لے تو اسے بازار میں مہنگے داموں میں فروخت کر سکتا ہے، جس سے اس کے پاس کافی پیسے بھی آ جائیں گے۔ اور پھر جب شکاری نے چڑیا کو قید کرنے کے لیے اپنا جال بچھایا تو اس میں وہ خوبصورت چڑیا پھنس گئی اور پھر وہ اپنے پر پھڑپھڑانے لگی، لیکن وہاں سے باہر نہ نکل سکی۔ شکاری اس چڑیا کو جال میں پھنسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور طرح طرح کے منصوبے بنانے لگا کہ وہ اسے کیسے فروخت کرے۔ چڑیا اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ اڑ سکے، لیکن اس کی کوشش ناکام رہی اور وہ تھک کر بیٹھ گئی۔ لیکن وہ بالکل بھی مایوس نہیں ہوئی اور اس نے بڑے اطمینان سے شکاری کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، اے عقل مند اور بھلے انسان، ذرا میری بات توجہ سے سنو۔ مجھ جیسی چھوٹی سی اور ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر آپ مجھے ذبح کرو گے تو اس میں سے تھوڑا سا ہی گوشت نکلے گا جو آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا، اور اگر تم مجھے بازار میں فروخت بھی کرو گے تب بھی تمہیں زیادہ قیمت نہیں ملے گی، اور اگر تم میری بات مان کر مجھے اس قید سے رہا کر دو تو میں تمہیں بہترین قسم کی 3 نصیحتیں کروں گی جس سے تمہیں بہت زیادہ منافع ہوگا۔ ان میں سے پہلی نصیحت میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تم بہت خوش ہو جاؤ گے، اور دوسری نصیحت میں دیوار پر بیٹھ کر کروں گی جو بہت اعلیٰ اور کارآمد ہوگی تمہارے لیے، اور تیسری اور آخری نصیحت میں تمہیں درخت پر بیٹھ کر کروں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور میری ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے اس دنیا میں بڑا نام کماؤ۔ میرا یقین کرو، یہ تمہارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوں گی۔ شکاری نے کچھ دیر سوچا اور غور کرنے کے بعد چڑیا کی بات مان کر اس کے پاس گیا اور اسے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی اس نے چڑیا کو آزاد کیا، وہ آ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی، میری پہلی نصیحت ہے کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین مت کرنا، چاہے وہ کیسی بھی ہو۔ یہ بات کہہ کر چڑیا اپنے وعدے کے مطابق پھر سے اڑی اور جا کر ایک دیوار پر بیٹھ گئی اور دوسری نصیحت کرنے لگی، گزری ہوئی بات کا غم کبھی مت کرنا۔ میرے اس چھوٹے سے وجود میں 10 درہم کا ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی مثال اس دنیا میں کہیں بھی نہیں، اور اس مہنگے موتی کو پا کر تم بہت زیادہ امیر ہو سکتے تھے، اور تم اور تمہارے گھر والے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن افسوس کہ تم نے مجھے آزاد کر کے یہ قیمتی موتی بھی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ چڑیا کی یہ باتیں سن کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور رونے لگ گیا، اور روتے روتے بس ایک ہی بات دہرانے لگا، ہائے ہائے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ارے مجھ بے وقوف نے یہ سب کچھ کیا کر دیا، ہاتھ آئے خزانے کو بھی کھو دیا، ایسی قیمتی چڑیا کو میں نے کیوں آزاد کر دیا۔ اور پھر سے رونے لگا، اور پھر جب رو دھو کر فارغ ہوا تو چڑیا نے اس سے مخاطب ہو کر پھر سے کہا، ارے بے وقوف اور احمق شکاری، میں نے تو تمہیں پہلے ہی نصیحتیں کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا کبھی غم مت کرنا، اور جب یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ کیا ملنا۔ اور ہاں، اے نادان شکاری، تم نے
मेरी पहली नसीहत भी तो ठीक से नहीं सुनी ना। मैंने कहा था कि किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन मत करना, चाहे वो कैसी भी बात क्यों ना हो। और अब जरा अक्ल से काम लो और सोचो, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 धर्म से भी ज्यादा का नहीं होगा, तो फिर 10 दिरहम का मोती मेरे छोटे से वजूद में कैसे आ सकता है। बेशक तुम ठीक कह रही हो। ए नन्ही मुन्नी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत तो मुझे बता दो। तो चिड़िया ने कहा, अरे भाई, तुमने कौन सा मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल कर लिया जो अब मैं ये तीसरी नसीहत भी बताऊं। और वो नसीहत तुम जैसे बेवकूफों के लिए नहीं है। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और शिकारी उसको देखता ही रह गया। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कि छोटी सी चिड़िया ने कैसे शिकारी से अपनी जान बचाई। और किसी भी बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर जमीन में पानी डालना।